کتاب التاریخ الکبیر الدمشق. اب یہ کتاب کوئی ایک مضمون چند صفحات پر مشتمل یہ کتاب نہیں ہے، کتاب 80 جلدوں پر مشتمل ہے. اپنی زبان سے فرمائیے کتنی جلدوں پر؟ 80 والیم. آج تو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو بندہ پڑھ کر کے ٹیبل کے آگے رکھ کر کے، وہ بھی ترجمے میری طرح اردو دان ہو کر کے پڑھ کے بڑے بڑے چیلنج کرتا ہے، اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ ایدا ٹائم قیامت تک. میں نے کہا مالک نے قیامت تک ٹائم ایک ہی بندے کو نہیں، ایک ہی شخصیت کو، ایک ہی شیطان کو دیا جس کا نام ابلیس ہے. اس کو کہا ہے تیرے پاس ٹائم قیامت تک ہے. تو یہ شیطان کا چیلا بھی یہ بار بار بولتا ہے ٹائم قیامت تک. میں نے کہا ٹائم قیامت تک یا تو شیطان ہی کو ملا ہے یا پھر ہو سکتا ہے تو تجھے بھی اللہ نے یہ ٹائم دے دیا ہو. تو ایسی بکواسات کرنے والا بندہ ٹھیک ہو سکتا نہیں. اکابرین کو جو بول لے، اکابرین کی تحقیقات پڑھ کر بھی ان پر کلام کرے اور پھر وہ بھی کلام عجیب و غریب انداز میں کرے تو یہ بندہ ٹھیک نہیں. بہرحال مضمون ہمارا جو چلنے والا ہے میں اسی کی طرف رہنا چاہتا ہوں. 80 جلدوں پر مشتمل اس امام نے کتاب لکھی. 80 جلدیں. ایک مضمون لکھنا ہو تو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں. اور جبکہ آج نیٹ پر لائبریریاں موجود ہیں، مکتبہ شاملہ موجود ہے، فلاں موجود ہے، فنگر پر سرچ کرو ٹک ٹک کر کے کتابیں کھل جاتی ہیں. یہ وہ دور ہے. 571 میں تو انتقال ہو گیا، 479 ہجری میں پیدا ہوئے. اب اتنی پرانی بات بتا رہا ہوں اور اس دور میں کتاب، کاغذ قلم نایاب اور سواریوں کے انداز، کچر، گدا، گھوڑا، اونٹ یا پیدل. اس سے تیز رفتار سواری کوئی ہے ہی نہیں. روڈ تو بنے ہوئے نہیں، راستے دشوار، لائبریریوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں. تو اس دور میں 80 جلدیں لکھنے والا کوئی عام ہے؟ ہم سے تو سبحان اللہ بھی نہیں پڑھی جاتی. اس کی جلد نمبر جناب والا 11 کے صفحہ نمبر 3 سے لے کر کے 14 تک ایک مضمون پھیلا ہوا ہے. اس مضمون کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہی علامہ امام ابن عساکر کہتے ہیں یمن کے اندر جو پہلا بادشاہ بنا اس کو کہتے تھے تبع الاول. تبع اس وقت کے بادشاہ کا لقب تھا، جیسے ہمارے بادشاہ کو صدر کہتے ہیں، اور جس طرح فرعون بھی یہ لقب ہے، نام نہیں ہے. فرعون ولید تھا اس کا نام. فرعون یہ ایک لقب تھا اس وقت کے بادشاہ کا. تو یمن کے بادشاہ کو کہتے تھے تبع، اور اس کو کہا جانے لگا تبع الاول حمیری بن وردع. یہ اس کا تعارف ہے. وہ بادشاہ یمن پہ حکومت کرتا اور حکومت بھی بڑے ٹھاٹ باٹ سے کرتا. علامہ امام ابن عساکر کہتے ہیں بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا میں نے سیر کرنی ہے، اللہ کی روئے زمین کی سیر کرنی ہے. سیر سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن سیر شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے تابع ہو. قل سیروا فی الارض. مالک بھی فرماتا ہے اللہ کی روئے زمین کی سیر کرو. تو سیر سے منع تو نہیں ہے، ہاں بےہودہ مقامات پہ جانا، بےہودہ مناظر وہاں جا کر کے دیکھنا، بے پردگی، مخلوط ماحول، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. بقیہ آپ اللہ کی روئے زمین پر جائیں، اس کی قدرت کے نظارے کریں، وہاں کے آبشاریں دیکھنا چاہیں، باغات دیکھنا چاہیں، بلند و بالا پہاڑ دیکھنا چاہیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنا چاہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہی ہے. ہماری شریعت خشک تھوڑی ہے، لیکن اس اصول بیان کرتی ہے کہ کس طرح کیا کام کرنا ہے. ٹھیک. اب یہ بادشاہ نے سیر پہ جانا ہے. وزیر کو کہا ہم سیر پہ جانا چاہتے ہیں. وزیر کو کہا ہم سیر پہ جانا چاہتے ہیں، انتظام کرو.
انتظام ہونے لگے. انتظام ہوتے ہوتے کیا انتظام ہوئے؟ یہی علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں 1,13,000 بندے وہ تیار ہوئے جو پیدل، 1,30,000 بندے وہ تیار ہوئے جو سواریوں پر، اور یہ کل بن گئے 2,43,000 بندے جانا کا سیر پر. عجیب بات ہے. آج بھی جب یہ وزیر مشیر نکلتے ہیں تو سرکاری خرچے کتنے ہوتے ہیں، اور وہ سارا پھر گورنمنٹ پہ بوجھ پڑتا ہے، پھر وہ ٹیکسوں کی صورت میں عوام سے وصول کیا جاتا ہے، اور اشیاء پھر مہنگی ہوتی ہیں، اشیاء پہ ٹیکس لگتے ہیں، اور جو ٹیکس لگتے ہیں ظاہری بات ہے عوام سے نکلتے ہیں، اور عوام کیا ہے؟ غریب عوام ہے، عوام کی ہڈیوں سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قافلہ نکلا یمن سے، یمن سے نکلا، مختلف شہروں میں ہوتا ہوا جانا ہے اس نے. جس شہر میں یہ رکتا ہے قافلہ، وہاں علمی مجالس ہوتی، علم کے حلقے ہوتے ہیں، اور آرڈر جاری کیا بادشاہ نے جس جگہ یہ علم کی محافل ہوں گی، علم کے حلقے ہوں گے، وہاں پر علماء کا چناؤ کیا جائے گا، علماء کو انتخاب کیا جائے گا، سلیکٹ کیا جائے گا. ہر جگہ سے جہاں جہاں مجلس علم کی ہوتی 10 علماء کو سلیکٹ کیا جاتا. کرتے کراتے یہ قافلہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پہنچا. مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں یہ قافلہ پہنچا. اس وقت یہ قافلے کی تعداد 1,13,000 بندے پیدل، 1,30,000 بندے سواریوں پر، علاوہ 4,000 علماء کی جماعت. اونچی آواز سنائیے. 4,000 علماء کی تعداد کل ہو گئے 2,47,000 افراد. اب 2,47,000 کا پڑاؤ اس نے کتنا رقبہ گھیرا ہوگا، کتنا بڑا ہجوم. اور جس شہر میں جاتے سب نے تعظیم کی، توقیر کی، آؤ بھگت کی. اتنا بڑا قافلہ دیکھ کر کے مکے والوں کے کان پر جوں نہیں رینگی. ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کون ہے، ہم کسی کو کیا خاطر میں لاتے ہیں. ان کا کہنا ہی ہم کسی کو کیا خاطر میں لاتے ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اپنے وزراء کو، ہر جگہ والوں نے ہماری تعظیم کی، عزت کی ہے، مکے والے بڑے سخت ہیں، انہوں نے کوئی آؤ بھگت کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. انہوں نے ہم سے پوچھا بھی کوئی نہیں. اتنے مغرور. وزیر کو بھیجا، جاؤ اندر کی بات لے کر کے آؤ کہ اندر کیا ہے. وزیر صاحب گئے، اندر کی بات لے کر کے آئے. بادشاہ ان کے پاس ایک بیت اللہ ہے، یعنی ایک بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اس کو یہ کعبہ کہتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، اور ان بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اس کعبے کی وجہ سے یہ ہماری عزت نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں ہم افضل اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. اب بادشاہ کے وزیر نے جب اندر کی بات بتائی، یہ 2500 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور ولادت اقدس سے 1000 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. اور ولادت اقدس کو اس 12 ربیع الاول شریف میں 1500 سال ہو جائیں گے. اور گورنمنٹ سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، نجی سطح پر بھی، ہر سطح پر 1500واں جشن ولادت منایا جا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب بادشاہ کو معلوم ہوا کعبے کی وجہ سے ہماری عزت کوئی نہیں. یہی علامہ امام ابن عساکر کہتے ہیں بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ ہماری عزت نہیں کرتے اس کو گرا دیں گے. آج بھی یہی ہے نا. یہ راستے کا کانٹا ہٹاؤ، یہ راستے کی دیوار ہٹاؤ،
یہ راستے کا روڑا پتھر ہٹاؤ، راستہ صاف کرو۔ راستہ صاف کرنے کے لیے کسی کا قتل کرنا پڑے لوگ دریغ نہیں کرتے، خاندانوں کو تباہ کرنا پڑے لوگ دریغ نہیں کرتے، بلکہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، شہروں کے شہر اجاڑ دیے جاتے ہیں، ملکوں کے ملک ملبے کا ڈھیر بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، دور کرو۔ بادشاہ نے کہا ہمارے راستے کی رکاوٹ یہ خانہ کعبہ گرا دیں گے، دل میں خیال پیدا ہوا۔ یہاں کے مردوں کو قتل کر دیں گے، دل میں خیال پیدا ہوا۔ یہاں کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنائیں گے، دل میں خیال پیدا ہوا۔ تو دل میں خیال کا پیدا ہونا ہے، ابھی زبان پر نہیں ہے، دل میں خیال پیدا ہوا۔ عرشوں کے مالک نے پتہ کیا کیا؟ اس بادشاہ تبع الاول کے سر میں درد پیدا کر دیا۔ درد جب سر میں ہوا، آنکھوں سے گندا پانی نکلا، ناک سے گندا پانی، منہ سے گندا پانی، کانوں سے گندا پانی، درد برداشت سے باہر ہو گیا۔ بادشاہ جناب والا صاحب فراش ہو گیا، لیٹ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ علاج معالجہ جاری ہوا۔ وہ 2,43,000 افراد میں سے جناب والا کوئی 2,47,000 افراد میں سے کئی اطباء، حکماء، ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے۔ سب نے علاج معالجہ شروع کیا، جو بھی آتا فیل ہو جاتا، جو بھی آتا فیل ہو جاتا۔ بالآخر بات یہ طے پائی اس بادشاہ کی بیماری زمینی نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی وبا ہے جس کا علاج انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ سب حکیموں نے، طبیبوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، لیکن وہ 4,000 علماء، ان میں سے ایک عالم بادشاہ کے وزیر کے پاس آ کر کہنے لگا اگر میری ملاقات الگ میں بادشاہ سے کروا دیں، میں بادشاہ سے 2 باتیں کروں گا، 2 سوال کروں گا جس کے جواب بادشاہ کو آتے ہیں، وہ بادشاہ میرے سوال کا جواب دے دے ٹھیک تو میں وعدہ کرتا ہوں 2-4 دنوں میں نہیں، 2-4 مہینوں میں بھی نہیں، 2-4 منٹوں میں بھی نہیں، لیکن یہ منٹوں کی بات تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا۔ کہا کوئی دیر نہیں لگے گی، فی الفور، اسی وقت، ارجنٹ، بادشاہ میرے کہے پہ عمل کر لے، عرشوں کا مالک بادشاہ کو شفا دے دے گا۔ اونچی آواز نکالیے جناب، شفا مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ اچھا جناب، بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو بتایا بادشاہ تیرا معالج اس قافلے میں ہے، 4,000 علماء میں سے ایک عالم ہے، وہ کہتا الگ سے ملاقات کرو، 2 باتیں کرنی ہے، جواب بادشاہ کو آتا ہے جواب دے دے، جو بتاؤں گا عمل کر لے، ٹھیک ہو جائے گا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ۔ اس عالم کو بلایا گیا، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بادشاہ کے پاس عالم پہنچے، عالم نے جا کر کے کہا بادشاہ پہلا سوال میرا یہ ہے، تیرے دل کے اندر کعبے کے بارے میں کیا خیال پیدا ہوا؟ خیال تو ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، ہم نے مکے جانا ہے، ہم نے مدینے جانا ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، درہم نہیں، دینار نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، خیال تو ہے جانا ہے، اچھا خیال ہے، مبارک خیال ہے، خوبصورت خیال ہے، کبھی اللہ بلائے گا، بار بار بلائے گا، اس کے رحم و کرم پر ہے۔ کہا بتا تیرے دل میں کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بادشاہ زبان پر تو یہ بات لایا نہ تھا، دل کی بات دل ہی میں تھی، اور دلوں کی بات اہل علم جان لیتے ہیں۔ کہا تیرے دل میں خیال کیا؟ بادشاہ خاموش ہے۔ بادشاہ جب خاموشی کا تالا نہیں توڑے گا، اندر کی بات نہیں بتائے گا، پتہ کیسے چلے گا تیرے دل میں کیا ہے؟ تیرے دل میں کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان میں کہا میرے دل میں خیال ہے میں کعبے کو گرانا چاہتا ہوں، یہاں کے مردوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں،
عورتوں کو قیدی بنانا چاہتا ہوں، بچوں کو قیدی بنانا چاہتا ہوں، اس جگہ کو ویران کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے میری کوئی عزت نہیں کی۔ وہ کہنے لگے میں جان گیا تیرا مرض کیا ہے، جان گیا تیرا مرض کیا ہے، علاج چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مر رہا ہوں، کیوں نہیں چاہتا، علاج تو چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ایک ہی بات ہے، لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں، ایک ہی بات کروں گا، بادشاہ یہ دل سے گندا ارادہ نکال، گندی سوچ ختم کر، گندا ذہن پاک کر، دل سے یہ خیال نکال کہ تو نے کعبے کو گرانا ہے، یہاں کے مردوں کو قتل کرنا ہے، خیال نکال، بچوں عورتوں کو قیدی بنانے کا خیال نکال۔ کیا ہوگا؟ بڑے دھیمے لہجے میں اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کا لہجہ آپ پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہا دل سے خیال تو نکالے گا، کعبے کا رب اسی وقت تیرے وجود میں شفا کو داخل کر دے گا۔ حوالہ میں نے پہلے دے دیا ہے، اور کیوں حوالہ دیا ہے کہ ہم کسی کے حوالے ہیں، ہم بے حوالہ کوئی نہیں، ہم مالکوں کے ہیں، مالک ہمارے آقا و مولا ہیں۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی، سبحان اللہ۔ شتر بے مہار کی طرح تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا میں کعبے کے وہ گرانے کا ارادہ ختم کرتا ہوں۔ ادھر اس کی زبان پر یہ جملے آئے، کعبے کے رب نے اسے شفا عطا فرما دی، سر کا درد بھی ختم، ناک آنکھ کان پانی سے بھی ختم ہو گیا، بادشاہ سکون میں آ گیا۔ جب سکون میں آیا، اس نے سکون میں آ کر کے پوچھا یہ کعبے کا رب دلوں کی باتیں جانتا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، کعبے کا رب تو دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات بھی جانتا ہے، دلوں میں کیا ہے جانتا ہے، آسمانوں میں کیا ہے جانتا ہے، زمین میں کیا ہے جانتا ہے۔ بندہ نادان ہے، میری وہ سنتا نہیں۔ کس نے تجھے کہہ دیا وہ سنتا نہیں؟ وہ سمیع، مجھے وہ دیکھتا نہیں۔ کس نے کہہ دیا نہیں دیکھتا؟ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کائنات عالم کے نظام کو چلانے والی ہستی کو اللہ کہتے ہیں، وہ مالک ہے، رب ہے۔ کعبے کا رب دلوں کی سن لیتا ہے، خیالات سے باخبر ہے۔ کہا ہاں، کہا اگر یہ کعبے کا رب اتنی شان والا ہے تو پھر کعبہ بھی بڑی شان والا۔ آہستہ بولیے کوئی سن نہ دے۔ کعبہ بھی شان والا، کعبے کا رب بھی شان والا۔ اگر یہ کعبہ شان والا ہے تو بغیر لباس کے کیوں، بغیر غلاف کے کیوں؟ کوئی غلاف نہیں اس پر، کوئی غلاف نہیں اس پر۔ اس بادشاہ نے آرڈر جاری کیا، ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 5 6 7، اس کعبے کے 7 غلاف بناؤ، اس پر غلاف چڑھاؤ۔ یہ کعبہ عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، جبیں زمین پہ تھی، ذہن کہکشاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے کعبے پر جو غلاف چڑھائے اسی بادشاہ نے، طب الاول ہمیری بن وردہ نے 7 غلاف تیار کر کے کعبے پہ چڑھائے۔ پھر وہ وہاں سے قافلہ چلا، چلنے کے بعد یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں ہر عاشق کے پہنچنے کی تمنا ہے۔ ہاں، ہر عاشق چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، ہر دل کی تمنا یہ ہے میں وہاں جاؤں، ہر دل کی تڑپ یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں۔
تڑپتے ہیں مسلمان، مچلتے ہیں مسلمان، اور روتے ہیں، بلکتے ہیں، اور دیوانوں کی طرح، مرغے بسمل کی طرح تڑپتے ہیں کہ میں اس شہر مقدس کو دیکھوں۔ آج اس شہر مقدس کا نام ہے مدینہ المنورہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ، میرے ہاتھی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس صاحب عطار قادری کہتے ہیں، نعت سرور لکھ رہا ہوں سبز گنبد دیکھ کر۔ گنبد بھی سامنے ہے اور قلم ہاتھ میں ہے اور حضور کی نعت لکھی جا رہی ہے۔ نعت سرور لکھ رہا ہوں سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، یہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر نوازتے ہیں، بلا بلا کر۔ کئیوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، کئیوں کو کچھ کم نواز دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ظرف جتنا ہے سرکار اس ظرف کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال وہ قافلے کا رخ ہوا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف۔ اب حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے جہاں جلوہ گری فرمانی ہے، یہ قافلہ اس زمین پر پہنچا، نہ وہاں کوئی کنواں، نہ کوئی وہاں باغ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام، وہ چٹیل میدان، جنگل کا میدان، صرف ایک پانی کا چشمہ، اس پانی کے چشمے کے گرد یہ 1,13,000 لوگ پیدل، 1,30,000 لوگ سواریوں پر، 4,000 علماء، یہ جناب والا وہاں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ اور یہ قافلہ وہاں جب یہ پہنچ گیا تو پہنچ کر کے 2,47,000 قافلے نے پڑاؤ کر لیا۔ اب وہاں کھانا پینے کی اشیاء جو ان کے ہمراہ تھی انتظام ہوتا رہا۔ ان میں سے 4,000 علماء، ان کا علمی مناظرہ ہوا، علمی مباحثہ ہوا، علمی مذاکرہ ہوا، کانفرنس ہوئی، جلسہ ہوا، اجلاس ہوا، ٹیبل ٹاک ہوئی، آسمانی کتابوں پر بحث مباحثے ہوئے۔ آپس میں یہ اجلاس جب اختتام کو پہنچا، 3600 علماء ایک سائڈ پہ ہو گئے اور 400 علماء ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ 2 دھڑوں میں یہ قافلہ بٹ گیا۔ 4,000 کہنے لگے ہم نے تو بادشاہ کے ساتھ واپس نہیں جانا، ہم نے یہی رہنا ہے۔ 3600 کہنے لگے آئے تو بادشاہ کے ساتھ تھے، جائیں گے بھی بادشاہ کے ساتھ۔ 400 کہنے لگے بادشاہ چاہے تو ہمیں ٹکا بوٹیاں بنا کر کے کاٹ ڈالے، چاہے تو ہمیں آگ لگا کر کے جلا ڈالے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے، ادھر ہی جیئیں گے، ادھر ہی مریں گے۔ کیوں؟ ہم نے آسمانی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ہم نے پچھلے صحائف میں بھی پڑھا ہے، ان قریب اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے۔ اس ربیع الاول شریف کو 1500 سال پورے ہو جائیں گے حضور کو دنیا میں جلوہ گر گری فرمائے ہوئے کو 1500 سال گزر جائیں گے۔ اور اس وقت کے ماہر علماء کے استاد، مفتیوں کے استاد، بہت بڑے قراء کے استاد، شیوخ الحدیث کے استاد، بلکہ مرشد کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، اس سال ہم 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے، آواز بھی اونچی نکالیں گے، جواب بھی دیں گے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ اللہ اکبر۔ سنیے جناب والا، اب کیا ہوا؟ اب یہ طے پایا کہ 400 علماء نے
کہا ہم یہیں رہیں گے. کیوں یہاں رہیں گے؟ اب وہ علامہ امام ابن عساکر نے اپنی 80 جلدوں پر کتاب التاریخ الدمشق کی 11ویں جلد کے اندر جو لکھا وہ میں آپ کو مفہومی طور پر سنانا چاہتا ہوں. کہنے لگے اس میں لکھا ہے ان 400 علماء نے جب کہا ہم نہیں جائیں گے، بادشاہ نے وزیر کو بھیجا اندر کی بات لے کر کے آؤ. وزیر اندر کی بات لے کر کے آئے، بادشاہ کو اس نے آ کر کے سنایا وزیر نے کہ ان کے اندر کی بات یہ ہے. اب جو بات اندر کی ہے نا، ایک ایک بات پر اللہ کا ذکر آپ نے اونچی آواز میں کرنا ہے. ان 400 علماء نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ان قریب ایک نبی دنیا میں آنے والا ہے. آواز کا لیول یہی رکھیے گا، دوسری بات کر رہا ہوں. کہا جو آنے والے ہیں ان کا نام محمد ہے. اگلی بات کو سنیے گا. کہا وہ مکے میں پیدا ہوں گے. اگلی بات سنیے گا. کہا ہجرت کر کے یہیں آئیں گے اور ان کی وجہ سے مکہ بھی آباد ہوگا، مدینہ بھی آباد ہوگا. پھر انہوں نے کہا ان کو جناب والا اللہ کریم ان پر قرآن نازل کر کے قرآن کی بھی عزت بڑھائے گا، صاحب قرآن کی بھی عزت بڑھائے گا. کہا ان کے پاس ایک تلوار ہوگی، اس کا نام ذوالفقار ہوگا. کہا وہ حق کے امام ہوں گے. کہا وہ منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لیے ہوئے خطبہ ارشاد فرمائیں گے. کہا وہ اونٹنی پر سواری کریں گے. سبحان اللہ. پھر اگلی بات سنیے گا. کہا جب قیامت کا دن بپا ہوگا، قیامت کا دن بپا ہوگا، ان کے سر پر حمد کا جھنڈا ہاتھ میں ان کے ہوگا، جو سر پر حمد کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. بریلی کے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکات عظیم المرتبت اشاہ امام محمد رضا خان نے کہا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلے، لیوا کے تلے لیوا الحمد ہو، اس کے نیچے کھڑا میں ہوں، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اوئے ہوئے کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کیسا ماحول چاہتے ہیں نعت پڑھنے کو. پھر سنیے گا. کہا پھر وہ لوگوں کو دعوت دیں گے لا الہ الا اللہ کی، لوگوں کو دعوت دیں گے. پھر وہ جناب والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو فابہا، اگر ہم ان تک نہ پہنچ سکے اپنی اولادوں کو وصیت کریں گے وہ یہیں رہیں، اس آنے والے نبی کا انتظار کریں. ہجرت کر کے یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. بادشاہ ان علماء کے پاس آ کر کے کہنے لگا تمہارا پکا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہمارا پکا ارادہ، یہیں رہیں گے، مر جائیں گے نہیں جائیں گے. اس نے کہا ان کے لیے 400 گھر بناؤ. کتنے گھر بناؤ؟ اونچی آواز میں بولو. 400 گھر بناؤ. جن کی شادیاں نہیں ہوئی شادیاں کرواؤ، اخراجات دو. اور علماء سے کہنے لگا اگر میری عرض قبول کرو 1 سال تمہارے ساتھ میں بھی یہاں رہ کر انتظار نہ کر لوں. 1 سال اس بادشاہ نے گزارا ساتھ. پھر وہ نہ تشریف لائے تو پھر وہ اجازت لے کر کے جب جانے لگا اس نے خط لکھا. اس خط میں جناب والا اس نے خط میں لکھا، وہ خط میں جو حال اس نے لکھا وہ حال میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ جمعے لکھ کر کے لایا تھا اسی جمعے سنانے کے لیے. آئندہ جمعے سناؤں گا اس نے خط کا مضمون کیا لکھا. پھر خط کا مضمون لکھ کے اس نے اسٹیمپ کیا لگائی، اس اسٹیمپ کا کلر کیا تھا، اس اسٹیمپ کی مضمون کیا تھا، اور وہ خط کس کو دیا، کہاں تک پہنچا. پھر یہ انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ یہ بات سنائیں گے آپ کو. ٹائم پر آنے کی کوشش فرما لیا کریں. جشن ولادت قریب سے قریب ہے. اپنے گھروں کو سبز پرچموں سے آباد کیجئے، گھر میں لائٹنگ کیجئے، سجاوٹ کیجئے. کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے، بابا کیا ہو رہا ہے، ماما یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے. کہا بیٹے 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے. آواز اونچی چاہیے جناب.
تو 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بریلی کے امام کے اس کلام پر بات کو ختم کر رہا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام پر کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آقا تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔